بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میرے اوپر 2 اور کیسز ہو گئے ہیں۔ میں 150 تو کراس کر ہی چکا تھا۔ 6 کیسز جب میں جیل کے اندر تھا، جب میں نظر بند تھا، اس وقت میرے اوپر 6 اور کیسز کیے گئے اور آج 2 اور کیسز آ گئے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ جو کوئٹہ کا کیس ہے، میں ذرا صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کس طرح کا مذاق ہو رہا ہے۔ یعنی اس ملک سے جو کیا جا رہا ہے سارے انصاف کے نظام سے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے ابھی کتنا اور نیچے گرنا ہے۔ یعنی کوئی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو حکومتیں چلتی ہیں ان کی وہ چلتی ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مورل اتھارٹی، اخلاقی قوت پہ حکومتیں چلتی ہیں۔ اور جمہوریت تو چلتی اخلاقی قوت پہ ہے، کیونکہ جمہوریت کے پاس تو فوج نہیں ہوتی۔ جدھر سے ہم نے یہ سسٹم لیا ہے، یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ہے، وہ برطانیہ ہے۔ برطانیہ کے اندر صرف ان کی اخلاقیات دیکھ لیں کہ ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن جو بھاری اکثریت سے جیتا تھا، صرف ایک چیز کے اوپر کہ جی اس نے کرونا کے دنوں میں جب سوشل ڈسٹنسنگ تھی، جب لوگوں کو کہا تھا اکٹھے نہ ہو، اس نے اپنی آفس کے بعد لوگوں کو جمع کر لیا۔ اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتا ہوا ادھر سے شروع ہوا اور اس کو ریزائن کروایا پرائم منسٹر شپ سے۔ ایک ان کا پرائم منسٹر تھا ہیرلڈ میکملن، اس کا جھوٹ پکڑا گیا، اس کو ریزائن کروا دیا۔ کیونکہ ان کی جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اخلاقیات کے اوپر، کہ جو اوپر پہنچ جاتے ہیں، جو حکمران طبقہ بن جاتا ہے، وہ اپنی مثال سے قوم کو چلاتا ہے، وہ ڈنڈے سے نہیں چلاتا، کیونکہ وہاں انسان ہیں، آزاد ہیں، وہ جانور نہیں ہیں جو ڈنڈے مار کے ان کو کبھی ادھر کر دو کبھی ادھر کر دو۔ ہم جو آج جدھر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، کیا مجھے بتاؤ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیونکہ جو قومیں ہیں معاشی طور پہ بعد میں مرتی ہیں، پہلے اخلاقی تباہی ہوتی ہے قوم کی۔ پہلے جب ایک قوم امر بالمعروف سے ہٹتی ہے تو ادھر سے اس کی تباہی شروع ہوتی ہے۔ اور جب ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے عظیم قوموں کی، تو وہ مدینہ کی ریاست پہ 2 چیزوں پہ رکھی گئی تھی: عدل اور انصاف، اور انسانیت کے ساتھ امر بالمعروف، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑے ہو، بدی کے خلاف ہو۔ موریلٹی کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر قوم کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو یہ کیس کیا ہے؟ اب یہ ذرا جو لیٹسٹ میرے پہ کیس ہوا ہے، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس اتنے کیسز ہوئے ہیں، مجھے تو اندازہ ہی نہیں کہ کون سا کیس کون سا ہے۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ بلوچستان میں کسی نے کیس کیا ہوا ہے، اور وہ ایسا فولش کیس ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے اوپر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ وہ کیس کیا ہے؟ قاسم سوری رولنگ دیتا ہے کہ جناب یہ مراسلہ، یہ جو سائفر آیا ہے وہاں سے، اس کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کی مداخلت ہوئی ہے ہمارے افیئرز میں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست ہو۔ یہ مراسلے میں لکھا ہوا ہے، جو کہ وہ ڈونلڈ لو اور ہمارے ایمبیسڈر کے بیچ میں بات چیت ہوئی، جو کنفرم کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل نے۔ پھر جب شہباز شریف بنا پرائم منسٹر، پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں ایمبیسڈر کو، اسد مجید کو بلایا گیا، اس نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ مجھے ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ پرائم منسٹرشپ سے،
اور یہ عدم اعتماد میں اس کو فیل کرو. اور ابھی عدم اعتماد درج نہیں کی گئی تھی اسمبلی کے اندر, تو قاسم سوری نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مراسلے کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں اس وقت آگے اسمبلی کو بڑھنے دیتا. اس کے اوپر میں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی اور میں نے الیکشنز کال کر دیے. اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ جو الیکشنز میں نے کال کیے ہیں اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی رولنگ دے دی تھی. انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے ان لافل ڈکلیئر کر دیا. لیکن میں نے تو اس رولنگ کے اوپر فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہونی چاہیے اور الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں. تو میرے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں, تو کیس میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے, فیملی ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی, اس پہ قتل ہوا ہے. وہاں پہنچ جاتے ہیں, یعنی وہ پتہ چلتا ہے کوئی 9:30 بجے اس کا قتل ہوتا ہے. 4 گھنٹے کے اندر لا منسٹر پریس کانفرنس کر دیتا ہے کہ عمران خان اس میں ملوث تھا. 4 گھنٹے. کبھی سوچیں کہ کوئی قتل ہوا ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کوئی پتہ چلتا ہے, وہ 4 گھنٹے میں کہتا ہے عمران خان اس کے اندر ملوث ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آئی جی اٹھاتا ہے اس کے بیٹے کو, رات تک آئی جی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے, اور اس سے پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی یہ عمران خان نے قتل کروایا میرے باپ کو. اب پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کتنے اپنے زندگی میں قتل کروائے ہیں. 150 سے اوپر تو میرے اوپر کیسز ہیں. تو کیا میں ادھر بھی کسی کو قتل کروانے کے چکر میں ہوں؟ اور وہ کیس جس نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا, جو میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ جس نے کس طرح آرٹیکل 6 میرے اوپر لگا سکتے تھے, جبکہ سپریم کورٹ نے رولنگ دے دی تھی اس پہ, تو میرے اوپر تو وہ ہو ہی نہیں. اور پھر آرٹیکل 6 کا جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کرتی ہے, یہ کبھی انڈیویجول نہیں کرتا. تو یہ وہی ایک ان میں سے کیسز تھے جنہوں میں ان میں مجھے پھنسایا ہوا تھا. اب یہ سوچے کہ اس کے اوپر میرے اوپر انہوں نے 302 کا مقدمہ کر دیا اور میرے اوپر قتل کا کیس کر دیا. واضح ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. اتنے زیادہ کیسز ہیں, میں اب اسلام آباد جانا ہے کل, کوئی 16 کیسز کے اوپر میں نے بیل لینی ہے. 16 کیسز کے اوپر. کبھی کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے اوپر کبھی ایسا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں. ان لوگوں نے جنہوں نے 30 سال سے ملک لوٹ رہے تھے کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں, آپ نے کبھی نہیں جھکنا. کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا, جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ ناانصافی کے نظام کو, ملک نہیں رہے گا. کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح. جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی. ہمارا ملک معاشرت تو آگے گر گئی ہے نیچے, اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو, ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں, پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں, کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے. جس ملک کے اندر یہ حالات ہوں کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دو, جس کو مرضی پکڑا آپ, عدالت بھی آپ کو چھوڑا, آپ کو اتنے وہ ظالم ہیں کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے. تو میڈیا کا ویسے منہ بند کر دیا. میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا, میڈیا نے سٹرگل کر کے پچھلے 20 سالوں میں, آج میڈیا کا حال دیکھیں. کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. سو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا. جب تک میرے ملک میں حقیقی آزادی نہیں آئی, میں اس کی جد و جہد کروں گا. جو مرضی کر لیں گے,
جیلوں میں ڈالیں, جو مرضی کریں, دھمکیاں دیں. سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے. جو میرا سیکیورٹی کا جو چیف تھا کرنل آصف, وہ غائب ہوا ہے. جو گاڑیاں تھیں, جو سیکیورٹی کی 2 گاڑیاں ساتھ جاتی تھیں, ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. یہاں سارا جو ہمارے ساتھ, جو احمد نیازی, جو بھی لوگ تھے, سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر ایف آئی آرز کر دی ہیں. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو, کہ میں نے آزادی کی بات کی تھی, مجھے معاف کر دو. اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا. جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا, آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد.